یہ بات ہے قرآن کی، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو ایک شاعر کی باتیں ہیں۔ کیا تم اسے وحی سمجھتے ہو؟ یہ بات ہے اس آگ کی جو لگائی گی بیوی اپنے شوہر کے لیے۔ محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے۔ غلاموں، یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے پھیلا دو۔ یہ بات ہے اس شخص کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھرے بازار میں رسوا کیا۔ مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ۔ وہ دیکھو، پاگل آدمی۔ یہ بات ہے سورہ لہب کی۔ اکثر مسلم کا خاندانوں میں بچوں کو قرآن کا رٹا لگوا دیا جاتا ہے، مطلب پتہ ہو نہ ہو چاروں کل سورہ لہب یاد ہونی چاہیے۔ شاید اسی وجہ سے قرآن ہمارے گھروں میں تو ہے لیکن دلوں میں نہیں۔ Ya Allah, please accept my prayer and forgive my parents. کیا ہے سورہ لہب؟ سنا ابو منال، اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر سورت نازل کی ہے۔ سورہ لہب کون تھی؟ ام جمیل، جس کا ذکر اللہ نے اس سورت میں کیا ہے۔ مدیحہ باجی، سنا آپ نے؟ ام جمیل کا ہار اس کے گلے کا رسی بنے گا آخرت میں۔ اللہ کی پناہ، یہ کیسا انجام ہوگا؟ اور ایسا کیا کر دیا دونوں میاں بیوی نے کہ اللہ نے قرآن میں ابو لہب کا نام لے کر انہی کو کریٹیسائیڈ کیا۔ کہتا ہے اس کا اللہ ہم پر آگ کا عذاب دے گا، اور میں لکڑیاں اٹھاؤں گی سر پر۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات، کیسے یہ سورہ لیونگ پروف ہے قرآن کے مرکیلز کا، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ سورۃ اللہب مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر دی تھیں۔ وہ اللہ کے نبی تغرا کو سخت اذیت دیتا، آپ کو گالیاں دیتا اور بھرے بازار میں آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میرے بھتیجے نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اس سے بری بات کبھی نہیں سنی۔ مگر اس سب کی شروعات اس صبح ہوئی جب سورج کی کرنیں مکہ کی زمین کو چوم رہی تھیں۔ اونٹ ریتیلے میدان میں دوڑ رہے تھے، کوئی صبح سویرے آئینے میں خود کو نہا رہا تھا، کوئی ناشتہ کر رہا تھا تو کوئی ابھی تک بستر پر آرام کر رہا تھا۔ اتنی دیر ہو گئی ہے صبح کے اور یہ اب بھی بستر میں ہے، آخر کرتا ہی کیا ہے؟ لیکن کوئی تھا جو صفا پہاڑی پر چڑھ رہا تھا۔ یہ وہ پہاڑ تھا جس پر چڑھ کر مکہ والے ایک دوسرے کو اکٹھا کرتے اور کوئی خاص بات سناتے تھے۔ صفا پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گہری سانس لی اور پھر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا۔ یہ اذان نہیں تھی، نہ ہی کسی سوداگر کی صدا تھی، یہ خطرے کی پکار تھی۔ اس کا مطلب تھا، اے لوگو، اٹھو، میری بات سنو، تم پر ایک خطرہ آن پڑا ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے اور اپنی باتوں کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ پھر سب لوگ صفا پہاڑی پر جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے ان سب کو ایک نظر دیکھا۔ پھر آپ نے ان سب سے ایک سوال پوچھا، لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ یقیناً کریں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچے رہے ہیں۔ آپ آمین ہیں، آپ نہایت سچے اور دیانتدار ہیں، ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لوگ فوراً پکار اٹھے۔ ان سب کے جواب سن کر اللہ کے نبی ایک لمحے کے لیے روکے، پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں تم سب کو آنے والے اس عذاب سے خبردار کرتا ہوں جو بہت سخت ہے، اور اس رب کی عبادت کرو جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہاں کی فضا یکایک بدل گئی، چہروں پر چھایا ہوا شور خاموشی میں ڈھل گیا، ایک گہرا سناٹا چھا گیا اور لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بات سنتے ہی وہاں کی فضا یکایک بدل گئی، چہروں پر چھایا ہوا شور خاموشی میں ڈھل گیا۔ کیا یہ واقعی ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہا ہے؟ یہ تمہارے معبودوں کو ناراض کر دے گا۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کے چچا ابو لہب تھے۔ بھتیجے، تم
तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारे हाथ टूट जाएं। क्या तुमने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया था? उसकी गुस्ताखी के बाद बद्दुआ आसमान से टकराकर उसी पर लूट आई और उसके नसीब के औराक में हमेशा के लिए जहन्नम के अजाब का अंजाम लिख दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने अभी अपने नबी को यह बात नहीं बताई थी। उलमा कहते हैं कि अगर ये सूरत उसी वक्त नाजिल हो जाती तो मक्का के लोग कहते, असल में उस दौर में चच्चा का दर्जा बाप के बराबर समझा जाता था, खासे तौर पर जब सगे वालिद का इंतकाल हो चुका हो। यकन अबू लहब आपके पीछे पीछे जाते, हाँ तक कि वो बाजार के शरीर लड़कों को मोहम्मद के पीछे लगा देता और उनसे कहता कि इन पर पत्थर मारो। लेकिन उसका जुल्म यही नहीं रुका। उसकी बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची उम्मो जमील, जो निहायत खूबसूरत औरत थी, लेकिन हर नए तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजियत पहुंचाती थी। और हद तो तब हो गई जब उसने अपने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवियों को तलाक दे दें, क्योंकि उनकी बीवियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियां थीं, उम कलसूम, उम रुक़िया रज़ी अल्लाहु अन्हा। ये भी उनकी दुश्मनी और अना का एक और इजहार था। और जब उसके जुल्म की इंतहाई हद से बढ़ गई तब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबूवत के 10वें साल में सूरतुल लहब नाजिल फरमाई, जिसमें साफ ऐलान कर दिया गया कि अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद भी हलाक हुआ और उसके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। आइए इस सूरत को सिनेमैटिक अंदाज में और आसान तरीके से समझते हैं। ये सिर्फ एक बद्दुआ नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था। जिस शख्स ने अपने हाथों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दी, उन्हीं हाथों की हलाकत की खबर सुना दी गई। ये पूरी आयत माजी के सीगे में है घा, यानी ऐसे नहीं कहा गया कि अबू लहब के हाथ टूटेंगे, बल्कि फरमाया गया कि वो टूट चुके। गोया जिस लम्हे उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसी लम्हे उसकी हलाकत का फैसला हो गया। ये 100% तयशुदा अंजाम था हिदा, एक इलाही ऐलान जो वक्त से पहले सुना दिया गया। लेकिन उसके बावजूद अबू लहब बाज ना आया। जब ये सूरत नाजिल हुई तो वो लोगों से कहने लगा। जब हम गज़वा के बदर के बाद के हालात को देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि ये आयात किस तरह सच साबित हुई। अबू लहब खुद बदर के मैदान में शरीक ना हुआ, मगर जब उसे कुरैश की शिकस्त की खबर मिली तो वो शदीद सदमे और गुस्से में मुब्तला हो गया। कुछ ही अरसे बाद वो एक सख्त बीमारी में मुब्तला हुआ और उसी बीमारी में उसकी मौत वाक़ई हुई। तारीख बताती है कि उसकी मौत भी जिल्लत और तन्हाई के साथ हुई। लोग उसके करीब आने से कतराते थे और अंजाम ऐसा हुआ कि सब पर वाज़े हो गया। वो ऐलान जो बरसों पहले नाजिल हुआ था, वक्त गुजरने के साथ हकीकत बनकर सामने आ गया। असल में अरबी ज़बान में हाथ ताकत, इख्तियार और अमल की अलामत होते हैं। इंसान जो कुछ करता है, कमाता है, जुल्म करता है या मदद करता है, आड़ सब अपने हाथों से करता है। यानी जिन हाथों से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देता था, उन्हीं हाथों की तबाही का ऐलान कर दिया गया। ये सिर्फ जिस्मानी हाथों की बात नहीं, बल्कि उसकी पूरी कुव्वत और निजाम के टूट जाने की खबर थी। अब दूसरी बात यह है कि यहां यह क्यों कहा गया कि हाथ टूट गए? ये क्यों नहीं कहा गया कि सर टूट गया, पांव टूट गए या हार्ट फील हो गया? इसलिए कि हाथ ताकत की अलामत होते हैं। इंसान जो कुछ भी करता है अपने हाथों से करता है। जुल्म भी हाथों से होता है और तकब्बुर भी हाथों के जोर पर होता है। तो जब कहा गया कि उसके हाथ टूट गए तो मतलब यह था कि उसकी सारी ताकत खत्म हो गई, उसका गरूर टूट गया और उसकी चालें नाकाम हो गई। बिल्कुल इसी तरह हम अबू लहब की जिंदगी में देखते हैं कि उसका माल, उसके बेटे, उसके ताल्लुकात और उसकी ताकत वाक़ा सब के सब बर्बाद हो गए। कोई चीज भी उसके काम ना आई। और जब हम आगे चलकर उसकी मौत को देखते हैं तो मालूम होता है कि वो किस कदर अबरतनाक अंजाम को पहुंचा। वो ऐसी हालत में मरा कि लोग उसके करीब आने से कतराने लगे। कई दिन तक उसकी लाश पड़ी रही और लोग परेशान होते रहे, यहां तक कि उसके अपने बेटों ने भी उसे हाथ लगाने और घर में रखने से इनकार कर दिया। जिसकी खबर आसमान से पहले ही सुना दी गई थी, आखिरकार दुनिया की आंखों के सामने हकीकत बनकर जाहिर हो गया। ना उसका माल उसके काम आया, ना उसकी औलाद उसके काम आई। असल में ये आयत उस बात का जवाब है जो अबू लहब अक्सर लोगों से कहा करता था, यानी अबू लहब ऐसी आग में डाला जाएगा
جو بھڑکنے والی ہوگی، شعلوں والی آگ ہوگی۔ یہ وہی شخص تھا جس کا نام ہی لہب یعنی شعلہ تھا، اور اب اعلان ہو رہا ہے کہ وہ شعلوں والی آگ میں جھونکا جائے گا۔ گویا جس نے دنیا میں آگ نفرت بھڑکائی، اس کے لیے آخرت میں حقیقی آگ تیار کر دی گئی۔ گویا وہ اپنے سر پر لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوگی۔ جہنم کے اندر اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ آگ کے لیے ایندھن لائے۔ جلنا تو اسے ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ وہ لکڑیاں لا کر اس آگ میں ڈالتی رہے گی۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب آگ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تو آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے، تو وہ خود بھی جلے گی اور اپنے ہاتھوں سے آگ کو اور تیز کرے گی۔ یوں جس نے دنیا میں نفرت اور اذیت کی آگ کو ہوا دی، آخرت میں وہی آگ اس کے اپنے ہاتھوں سے اور بھڑکے گی۔ پھر یہ کیوں کہا گیا کہ وہ لکڑیاں اٹھا کر لائے گی؟ دیکھیے، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کیا کرتی تھی۔ اسی لیے قرآن نے اس کے عمل کو ایک تصویر کی صورت میں بیان کیا۔ جس طرح وہ دنیا میں ایندھن ڈالتی تھی، ویسے ہی آخرت میں بھی ایندھن اٹھائے گی۔ وہ اس دنیا میں اپنے شوہر کی نفرت کو ہوا دیتی تھی، اس آگ کو بھڑکانے میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں اس کا عذاب اسی انداز کا رکھا تھا کہ جاؤ اپنے سر پر لکڑیاں اٹھا کر لاؤ۔ اور اب یہاں ایک اور بہت ضروری بات ہے، بہت ہی اہم بات، کہ جب بھی آپ نماز میں اس سورت کی تلاوت کریں تو اسے ڈھائستہ اور ڈھیلے انداز میں نہ پڑھیں، بلکہ ٹھہراؤ اور زور کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ سورت ایک اعلان ہے، ایک فیصلہ ہے، ایک تنبیہ ہے۔ اس کے الفاظ میں مضبوطی ہے، لہجے میں قطعیت ہے، تو محسوس کریں کہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک الہی اعلان ہے گیا۔ اس لیے اسے واضح، مضبوط اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ یعنی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی، یا کھجور یا ناریل کے ریشوں سے بنی ہوئی مضبوط اور کھردری رسی۔ یہ وہی عورت تھی جو دنیا میں تکبر کے ساتھ چلتی تھی، اپنی گردن اونچی رکھتی تھی اور دوسروں کو حقیر سمجھتی تھی۔ اب اعلان ہو رہا ہے کہ اسی گردن میں رسی ڈالی جائے گی۔ گویا جس گردن میں غرور تھا، اس میں رسوائی کا طوق ہوگا، اور جو دنیا میں اذیت کے سامان لاتی تھی، آخرت میں خود ذلت کی نشانی بن جائے گی۔